الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بیان میں درمیان میں دعا کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اور مزدور ہوں گے، ان کو مزدوری ملے گی مزدوری پوری ہونے کے بعد، لیکن روزے دار ایک ایسا مزدور ہے کہ مزدوری پوری ہونے سے پہلے، روزہ پورا ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے، میں مولا اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب سوال کریں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں میں قریب ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جب آپ سے سوال کریں تو آگے کہا قل، کہہ دے ان کو، یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قل کہہ دے، العفو جو زائد ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کا قصہ کیا ہے، قل کہہ دے سأتلو عن قریب، میں تمہیں بتاؤں گا۔ جہاں بھی کہا نا آپ سے سوال کریں گے آگے قل آیا، یہ واحد مقام ہے جہاں دعا کی بات آئی، عابد معبود کی آئی، ساجد مسجود کی آئی، اللہ اور بندے کی آئی، دعا کی آئی، سوال کی آئی، سورنے پکارنے کی، فریاد پوری کرانے کی، اللہ نے کل اڑا دیا، وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہنے دیا، کسی اور کا وسیلہ صدقہ کیسے جائز ہوگا؟ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں، شہرک کے قریب ہوں، عرش پر ہو کر بھی شہرک کے قریب ہوں، شہرک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہوں۔ دور نزدیک کے چکر تمہارے لحاظ سے ہے، میرے لحاظ سے کوئی نہیں، میں عرش پر ہو کر بھی ہر ایک کی حفاظت کر رہا ہوں، ہر بات جانتا ہوں۔ اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان باد باراں میں کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، میں اس کا رنگ بھی دیکھتا ہوں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہوں۔ لہذا تو مجھے پکارو تو کوئی وسیلہ صدقہ واسطہ نہیں۔ لوگوں کا عجیب نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، بغیر وسیلے صدقے تو پھیل کے، اور فوت شدہ بزرگ 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر سے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے سن رہے ہیں بغیر وسیلے کے، بغیر صدقے کے، بغیر جو ہے وہ واسطے کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی دعا مانگے صحیح طریقے سے، دعا کا طریقہ یہ ہے سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الحی القیوم والی 3 آیتیں پڑھو، اللہ کو اس کے نام و صفتوں کا واسطہ دے کر اپنی شرمندگی ندامت پیش کرو، اور پھر چمٹ کے سوال کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور یا کو آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، کل قیامت کو کام آئے گی۔ یہ بے صبرے اور بے صبریاں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کا دن ہوگا یہ کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی دنیا میں وہ بھی قبول نہ ہوتی، جمع ہو جاتی، آج کام آتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جیسے قرآن مجید کو ماننا فرض ہے نا، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ تم قرآن والے کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے فرمایا سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر نہ آنا شروع ہو جائے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ عدی حاتم تائی کا لڑکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، سحری کھاتا پیتا رہتا، جب اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا یہ سفید دھاگا ہے یہ سیاہ ہے، کھانا پینا بند کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے، تو نہیں سمجھا؟ یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ دھاگا کہا اور صبح کے پھوٹنے کو سفید دھاگا کہا، یہ تو صبح کا پھوٹنا، صبح کا نمودار ہونا، یہ بات ہے۔ یہ صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، قرآن کا گواہ تھا، عربی دان تھا، سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے کی طرف رجوع نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لہذا ہماری یہ دعوت ہے کہ لوگوں
جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، قرآن کا معنی مطلب وہی بیان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے۔ لہذا جغرافیہ کے زور پر، سائنس کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا چاہ، سوسائٹی کا تقاضا، منخواہش کی بات، علاقے سے بزرگ کی بات کی روشنی میں، عربی لغت کی روشنی میں زور سے تم قرآن کی آیت کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد کی مجلس کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اصول کی لوگ پابندی کر لیں، سارے اختلافات، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں نے عین کے لگا رکھی ہیں سیاہ رنگ کی اور سبز رنگ کی تقلید کی، عینت اماموں کی، بزرگوں کی، مرشدوں کی، اور اپنے اپنے نظاموں اور دستوروں کی، پھر ایسے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اگر ساری عین کے ختم کر دیں، قرآن اصلی شکل میں نظر آئے گا اپنی تفسیر حدیث کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشوت کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حاکموں کو، افسروں کو مال دے کے دوسروں کی زمین پلاٹ ہتھیانا، یہ حرام کھانا ہے، رشوت حرام ہے۔ لینے والا بھی اور دینے والا دونوں مجرم ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رشوت کہتے کس کو ہے؟ جب تم دوسرے کا مال لو، دوسرے کا مال۔ اگر تمہارا اپنا پلاٹ ہے، تمہارا اپنا مکان ہے، تمہاری اپنی زمین ہے، لیکن وہ نہیں لگاتا آپ کے نام جب تک آپ اس کو پیسے نہ دیں، آپ کوشش کریں نہیں۔ اگر اس کو آپ پیسے دیتے ہیں اپنا جائز مکان، جائز پلاٹ لینے کے لیے، یہ رشوت نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کتا آیا کاٹنے کے لیے، آپ نے روٹی پھینک دی، دھیان لگے میں گزر جاؤں، رشوت ہے؟ جان بچائی، ظالمانہ نظام ہے۔ آپ سے جیسے اور آپ پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، یہ رشوت نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کو ڈاکہ پڑتا ہے، ڈاکو کہتا ہے یہ مجھے موبائل دے، کہتے ہیں یار 200 روپیہ لے اور اپنا موبائل بچاتا ہے، یہ رشوت ہے؟ اگر آپ سے وہ پیسہ لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کا پلاٹ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے آپ کا، یہ رشوت نہیں ہے۔ رشوت یہ دوسرے کا پلاٹ، دوسرے کی زمین، دوسرے کی چیز پہ قبضہ کر کے پیسہ دے کے بنا، یہ حرام ہے اور یہ رشوت ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت حرام ہے، لینے والا دینے والا دونوں غلط ہے، جہنمی ہے۔ لیکن میں نے یہ وضاحت کی کہ رشوت ہے کیا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کا مال کھانے کے لیے دیا جائے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کا بیان کیا، جانی مال، جانی جہاد اور مالی جہاد۔ یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، صحابی کھڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی کو جوش آیا، دشمن کی شب میں گھس گیا، ان کو مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، پرواہ نہ کی کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بوڑھا صحابی پلٹا، کہتا غلط معنی نہ کرو، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے آیت کا جو تم سمجھ رہے ہو کہ دشمن کی صف میں گھسنا ان کو مارنے کے لیے، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جہاد میں، ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے۔ جب کچھ فتوحات ہو گئی، سکون ہو گیا، ہم نے سوچا وہ جو کھیتی باڑی میں کمی آ گئی ہے اس کو ذرا صحیح کر لیں، ذرا دکانداری ٹھیک کر لیں، ذرا یہ معاشی معاملات اور اچھے کر لیں۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب تم نے ہلاکت والے کام شروع کر دیے۔ جہاد چھوڑنا، پیچھے رہنا، دشمنوں کے سامنے تیاری نہ کرنا، اپنے معاشی معاملات، دکان، اپنے علاقے یہ صحیح کرنا، یہ ہلاکت اور تباہی کی راہ ہے۔ اور ان میں کچھ خسارے برداشت کر کے اسلحہ بنانا، تیاری کرنا، دشمن کے سامنے کھڑے ہونا تاکہ دشمن جو ہے اس پر روب پڑے اور وہ تم پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے، یہ آبادی کی راہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان کیے اور فرمایا کہ حج میں یہ دعا اور آگے پیچھے بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دنیا اچھی کیا ہے؟ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے نماز، پہلے حلال حرام کی سوچ، سچ جھوٹ کا امتیاز، پہلے حقوق ادا کرنا، پہلے دوسرے کا خیال کرنا، لوٹ کھسوٹ سے، دھوکے سے بچنا، جائز امانت صداقت کے ساتھ مال اپنا کمانا، چاہے کروڑوں کما لو، یہ نعمت ہے، نعمت۔
اس سے بڑی نعمت کو نہیں. یہ دوست ہے انسان کا، یہ حق حلال کا مال، سفر میں، حضر میں، تنگی میں، یہاں بھی جمع کراؤ، آخرت میں بھی کام آئے گا. لیکن اگر اللہ نہیں، رسول نہیں، نماز نہیں، اس کو پکڑ، اس کو پاؤ، ٹکر مار، ادھر لا، کھینچ، حلال اب حرام کی پرواہ نہیں، سود جو بھی ہے لاؤ ہے، نہ کوئی شرافت ہے، نہ کوئی امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ تعلق کا، بس پیسہ پیسہ پیسہ، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی دین، ایمان، اللہ رسول کی پرواہ نہیں. یہ دنیا مردار اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا مسئلہ بیان کیا. ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیوار کے ساتھ، بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جناب بہت تکلیف ہے، کافر پکڑ لیتے ہیں، بڑا مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، جس کا جو چاہتا ہے کرتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ سے ہم پر یہ مصیبت جو آئی ہے ٹل جائے اور ان کے دشمنوں کے یہ خوف و ہراس اور ان کی تکلیف سے بچ جائیں. آپ دیوار چھوڑ کے سیدھے ہو کے بس گھبرا گئے ہو. ابھی تک تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو پہلے لوگوں پر آیا تھا کہ سر پہ آرا رکھا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے ماس نوچ لیے گئے. تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جو جنت میں چلے جاؤ گے. ابھی تک تم پر وہ مصیبت تکلیف نہیں آئی جو پہلوں پر آئی تھی. اتنی تکلیفیں آئی مالی بدنی کہ رسول بھی پکار اٹھے اور ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے کہا یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا جب ہر طرف سے مایوسیاں ہو جائے اور گھراؤ معاشرے ہو جائے. آج میں حیران ہوں کہ آج کل جسمانی تکلیفیں نہیں ہیں. صحابہ کرام کے دور میں جسمانی، آج کا صرف تن، بڑا جنید بغدادی، داڑھی رکھی، پردہ، دین، ان کے گھر میں آنا، یہ تان و تشنیع، یہ جو ہے لوگوں پر ہم یہ برداشت نہیں کا. اتنے ہم نادک اور اپنی ذات کے لیے پتہ نہیں کتنا ہم غصہ کرتے ہیں اور دین کے لیے تھوڑی سی کسی نے بات کر دی تو بس ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بالکل ایسے کنارے پہ کھڑے کے عبادت ہو رہی ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہوئی تو وہ پیچھے چلے گئے. فرمایا آزمائشیں بھی آئیں گی. اس کے بعد اللہ نے جہاد کا بیان کیا. مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر کافروں سے لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے. نماز کے متعلق نہیں کہا کہ تم پڑھو تو تمہیں ناپسند ہے، زکوٰۃ کے متعلق نہیں کہا، لیکن جہاد کے متعلق کہا، کیونکہ جہاد اور قتال ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دشمن بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جہاد قتال کی روح ان میں سے ختم کریں اور اس بات کو ہم ان سے دور کر دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا اور فرمایا نکاح کرو، پہلے ایمان دیکھو، پہلے شرافت اور دین دیکھو. اگر ایک آدمی تم اس کو لڑکی اپنی بہن دینا چاہتے ہو، ہے مشرک اور ہے نافرمان، مت دو رشتہ. اس سے وہ غلام، ایک غلام جو ہے اور کالا کلوٹا، وہ بہتر ہے اگرچہ تمہیں یہ خوبصورت بھی لگے. اور ایسے اگر تم رشتہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مشرکہ بے دین عورت چاہے خوبصورت تمہیں اچھی لگے، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک مومنہ لونڈی سے نکاح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رشتہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے 4 وجہوں سے. لوگ خاندان دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں. میرے امتی فاظفر بذات الدین، تو دین کو پہلے رکھ، باقی چیزیں ہیں الحمدللہ، حسن ہے، مال ہے، خاندان ٹھیک ہے، پہلے دین کو رکھ. یہ کامیاب شادی کا یہ گر ہے. کتنے لوگ ہم نے دیکھے کہ شادیاں کی، دین کو نہیں دیکھا، برادری، سٹیٹس، یہ وہ دیکھا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حشر ہو رہا ہے. اس کے بعد میاں بیوی کے مسائل ہیں. اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر انبن ہوگی تو طلاق کا مسئلہ ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ طلاق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال اللہ طلاق. جتنی جائز باتیں ہیں ان میں سب سے بدترین چیز طلاق ہے. لیکن وہ وقت ضرورت دینی پڑے تو طلاق کا معنی ہے چھوڑنا. طلاق کا لفظ بولا جائے یا اس کا معنی بولا جائے، کسی زبان میں طلاق ہو جاتی ہے.
اور اگر طلاق کا لفظ یا اس کا معنی نہ ہو اور بات ہو، دفع ہو جا، اپنا کام کر، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، ایسی باتیں ہیں تو پھر خاوند سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ کہے کہ میرا مقصد طلاق تھا تو طلاق ہوگی، اگر وہ کہے کہ نہیں میرا مقصد ڈانٹ ڈپٹ تھا تو پھر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر طلاق کا لفظ ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ بعض لوگ ہم فون کر کے ہم سے باتیں پوچھتے ہیں، مسائل وغیرہ، میں ان کو کہا کرتا ہوں یار اور لفظ تھوڑے، غصہ آ گیا پانی پی لو، غصہ آ گیا گھر سے تھوڑا باہر ہو جاؤ، ادھر ادھر، طلاق کی لفظ تم نے یاد کیا ہوا ہے، ضرور طلاق کا لفظ کہنا ہے، اور بات کر لو اور کوئی لفظ کر لو، بہرحال جب طلاق کہے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور طلاق کب دینی چاہیے شرعی طور پر؟ اگر دینے کی ضرورت پڑے، جب ماہانہ پیریڈ اس کا ختم ہو تو وہ وقت 4 5 7 دن چونکہ وقفہ ہوتا ہے، وہ وقت بڑا ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے، جو اس وقت طلاق دے گا نا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ نفرت ہے، نہیں رہ سکتا، وہ وقت ہے طلاق دینے کا قریب جانے سے پہلے۔ کون دے گا؟ صلح ہو جائے گی نا، یہی اسلام چاہتا ہے۔ اگر طلاق ہو گئی تو تیسرا پیریڈ آنے تک عدت ہے، پہلی طلاق کے بعد اس سے رجوع ہو سکتا ہے، تیسرا پیریڈ آنے سے پہلے اگر وہ آ گیا عدت ختم ہو گئی، نیا نکاح اسی خامن سے ہو سکتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے پہلی طلاق کے بعد، اور دوسری کے بعد بھی یہی پوزیشن ہے، اور تیسری کے بعد کوئی چانس نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور ایک وقت میں چاہے 100 طلاق کہیں وہ ایک ہوتی ہے، بےہودگی ہے، یہ غلط بات۔ ظہر کے وقت میں اثر پڑھتے رہنا، مغرب میں عشاء پڑھتے جانا بےہودگی ہے، اور کیا ہے؟ ایک طلاق کا وقت ہے، تم نے 2 3 4 کہیں، یہ ہے بےہودگی، لیکن ہوتی ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا روکو یا چھوڑو۔ اگر طلاق وقفے سے ہوگی تو پھر ہوش ہوگا کہ رکھوں یا چھوڑوں، اور اگر طلاق 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 برس نکالا، کب ہوش ہوگا، کب رکھے گا، کیا کرے گا؟ پہلے یہ کام غلط کیا اور پھر دوسرا کام غلط کیا جس کو حلالہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کو حرامہ کہنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس پر، حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر۔ اس کے بعد عدت کا مسئلہ ہے، جس کو پیریڈ آتا ہے جیسے میں نے بتایا 3 پیریڈز کی عدت ہے، اور جس کو نہیں آتا بیماری کی وجہ سے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے، تو پھر 3 ماہ پورے ہیں، اور اگر اس کو حمل ہے تو پھر وضع حمل ہے، اگر خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پلانے کا۔ دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اگر اس سے پہلے میاں بیوی بچہ بچی ٹھیک ہو گئے، اچھے طاقت والے ہو گئے، چاہتے ہیں کہ پہلے چھڑا لے، جائز ہے، اسلام کہتے ہیں اگر مشرے سے پہلے چھڑا لو، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، 2 سال کے بعد دودھ کی مدت نہیں ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے، اس کو خرچ دو، بچہ تمہارا ہے، اس کو کھانے پینے کا، نہ تو لڑکے والے زیادتی کریں کہ اتنا دے، اور نہ لڑکی والے زیادتی کریں کہ پلا توں، وہ جو تجھے پلانا پڑے، نہ لڑکے والے کریں نہ لڑکی والے، اچھے طریقے سے اس کا خرچہ اس کو دو، دودھ پلاؤ، نہیں تو کسی اور سے پلاؤ۔ مہر کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مہر جب تم مقرر کرو تو پھر تم دو، اگر رستی ہو گئی ہے، مہر مقرر ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، بیوی گھر میں نہیں آئی، طلاق ہو گئی ہے، آدھا مہر ہے، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوگا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کچھ نہ کچھ دلجوئی کے لیے سوٹ یا کوئی کپڑا اس کو دے دو، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوگی، لیکن اس وقت مہر یاد نہیں رہا مقرر کرنا، مہر مثل جو اس خاندان کی عورتوں کا ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا مسئلہ بیان کیا کہ یہی گھر میں بیوی بچوں میں نہ رہ جائے، نماز کا بھی خیال رکھو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا ورکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا کہ بڑے بڑے نمازیوں کی عصر کی نماز یا رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا گھر بار بیوی بچے یوں سمجھو تباہ ہو گئے، اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے پچھلے بھی سارے عمل ضائع برباد ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، ظہر کے وقت یہ امید ہوتی ہے ابھی آدھا دن باقی ہے، مغرب کو اختتام کا وقت ہوتا ہے، سوتے وقت عشاء بھی، سب سے زیادہ مسئلہ عصر کا ہوتا ہے۔
کہ چلا گیا تو کام رہ جائے گا، اس لیے عصر کی نماز کی زیادہ تاکید ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دے دی، بڑی رعایتیں دے دی، بہت نماز میں رہتے ہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کرتا، اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، میں مسافر ہوں تو 2 پڑھ لے، میں جہاد میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے گرتے پڑتے اشارے سے پیدل سواری میں اے مجاہد 1 رکعت پڑھ لے، میں 4 کا ثواب لکھ دوں گا۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی، کیونکہ اللہ کو اس سے پیار بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی اور اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ حارثہ نے آ کے پوچھا تھا میرا بیٹا شہید ہوا، اس کی جگہ کہاں ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس میں، جو شہید کی جگہ ہے۔ لیکن رعایت اس کو بھی نہیں ملی، اللہ نے چھٹی نہیں دی، رعایتیں بہت دے دی۔ وجہ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی وقت تمہارا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں کو، گھر بار، دوست احباب کو، محفلوں کو، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کے اگر تو مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں کھینچ کے لائی ہے۔ لیکن اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں میں، گھر بار میں، دوست احباب میں، دوستوں میں بیٹھ کے وہاں یخ یخ بک بک وہاں بیٹھا ہے، کوئی حکے کے گڑ گڑ پر اور وہ کجنوں کے جو کہ بوتھے دیکھ دیکھ کے چاہے انے ہی ہو جان، وہاں بیٹھا رہتا ہے اور 15 منٹ کے لیے نماز کے نہیں آتا، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والی کی کوئی محبت نہیں۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار، بیوی بچے، اتنا کچھ تجھے دیا 24 گھنٹوں میں، گھنٹہ سوا بنتا ہے 5 نمازوں کا۔ اگر تو یہ نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے نماز کا مسئلہ بیان کیا اور آگے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں رعایت دے دی ہے نا کہ خوف کی حالت میں، پیدل سواری حالت میں، اس کو عادت نہیں بنانا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر کہا کیونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل اللہ کو یاد کرنے کی نماز ہے۔ نماز کے اندر زبان سے دعا ہے، سوال ہے، استغاثہ ہے، فریاد پوری کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے دل سے عاجزی ہے، انکساری ہے، گریہ داری ہے، اور پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر اللہ کی کبریائی ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، اپنی بے بسی کا اقرار ہے۔ یعنی نماز ایک کامل مکمل شکل ہے ذکر کی۔ لیکن ہندوستان پاکستان میں تو شریعت کو ہی بدل دیا لوگوں نے۔ یہاں کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے مولوی صاحب، ایک آدمی ہے مسجد میں تو کبھی نہیں گیا، نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن پچھلی رات اٹھتا ہے ہو حق اور ذکر کرتا ہے۔ مولوی صاحب کیا بتائیں، ایسا اس کا دل جناب چلتا ہے، اور ذکر کیا ذکر، اور جو نماز نہیں پڑھتا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہتا دل بڑا چلتا ہے۔ دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، سکھ کا بھی چلتا ہے، دل بند ہو جائے ویسے آدمی مر جاتا ہے۔ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے۔ جو رسول وسلم کے طریقے پر نماز پڑھتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، جو رسول وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا، جو مرضی کرتا رہے، وہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ جب ذلت اور رسوائی نے ان کو آن گھیرا تو اپنے نبی کو کہنے لگے دعا کر اللہ ہم پر کوئی امیر مقرر کرے اور ہم کافروں سے جہاد کریں، ذلت رسوائی ہماری ختم ہو۔ تو اللہ سے دعا کی نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک امیر مقرر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل پھر ہوجتے کر لگے یہ امیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس حویلی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بستتاً فی العلم والجسم، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس کے پاس جو ہے طاقت بھی ہے، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ امیر بنا، طالوت اس کا نام تھا۔ اب لڑائی کے لیے نکلے تو اللہ نے نبی کو کہا کہ ان کو کہے بادشاہ کو کہ پہلے ان کو آزما لے، ایسا نہ ہو کہ جب دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو تو یہ بھاگ اٹھیں۔ آگے کہ نہر آ رہی تھی تو اس نے اللہ کے حکم سے ان کی آزمائش کی کہ دیکھو بھی
جس نے آگے جہاد کرنا ہے اس نہر سے بس ایک چلو پانی پیے، تھوڑا سا منہ اپنا تر کر لے، زیادہ پانی نہیں پی رہا. بس چند لوگ تھے جنہوں نے چلو پیا، باقی سارے وہاں لیٹ کے پی 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 کے سارے آپ پھرے ہوئے پیسہ لمبے، کہنے لگے ہم نہیں جہاد کر سکتے. وہ جو چلو پی کے آگے جانے والے تھے وہ بدر والی تعداد تھی 313، جیسے بدر کے تھے 313 ایسے یہ تھے. اور جب یہ میدان میں اترے تو دوسروں نے کہا ان کے سامنے لڑنے نہ جاؤ، امالکا قوم ہے، تمہیں بہت ماریں گے، پھینٹی لگائیں گے، تم واپس آ جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنی دنیا میں تھوڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کے برج الٹ کے رکھ دیے، ہم جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے آگے صبر ہو، پیچھے صبر ہو، دائیں صبر ہو، بائیں صبر ہو، اور ہم صبر کے اندر ہوں، ہمارے قدم ثابت قدم رہا. اللہ نے مدد کی. اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے جالوت کو پھڑکا کے رکھ دیا، شکست ہو گئی کافروں کو، یہ غالب آئے. اللہ فرماتے ہم نے داؤد کو پھر نبی بنا دیا، اور داؤد کو ہم نے پھر حکومت اور بادشاہت بھی دے دی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں فرمایا، جہاد کا فلسفہ بیان کیا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو یہ ظالم لوگوں کو چبا جاتے، کھا جاتے. یہ کل کی بات ہے، روس آیا تھا افغانستان تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ بلوچستان پہنچنا چاہتا تھا گرم پانیوں پر، اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے، اور اس کے پاؤں ایسے یہاں پکڑے اللہ کے فضل و کرم سے جہادیوں نے، یہاں اس کو ایسے جناب ناک کو چنے چبوائے کہ پیچھے ہٹا. آخری سپاہی ان کا دریائے آمو پار کیا، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. اور لوگوں کو کہا دنیا والوں، کپڑا سلانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا کپڑا بھی پورا ہے کہ نہیں. ہم سے غلطی ہوئی، افغانستان میں جانے کے راستے بہت ہیں، نکلنے کا کوئی نہیں ہے. یہ روسیوں نے پھر بیان دیے لوگوں کو، اور اس کے بعد 5 ریاستیں جن کو روس ہڑپ کر چکا تھا جہادی ٹھوکر سے، وہ آزاد ہوئیں. اور آج وہی روس پاکستان کے گھٹنے پکڑ رہا ہے اور معاہدے کر رہا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ شامل کر لو اور بلوچستان تک جانے دو. یہ ہے جہاد، اور یہ ہے جہاد کی برکتیں. اور ایک دوسرا جگہ اٹھ کے آیا 100 ملک لے کے، ہاں 20 سال میں یہاں ٹکرے مار مار کے واپس ہوا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی پہاڑی نہیں ہے جس میں ہم فتح کا جھنڈا لہرا سکیں. اللہ نے فرمایا اگر یہ جہاد نہ ہوتا اور اس طریقے سے ان کو آگے نہ باندھا جاتا تو دنیا کے نقشے کیسے ہوتے. یہ جہاد ہے جو ان بڑے بڑے سرکشوں کے آگے رکاوٹ بنتا. تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں ہم نے درجے رکھے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ان کا مقام. اس کے بعد اللہ نے آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر 16 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف. ہدایت کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہیں، ظلمات تاریکیاں کئی ہیں. حق ایک ہوتا ہے، باطل کے راستے کئی ہیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، بخاری ایک ہے، سورۃ فاتحہ سورۃ نور پوری دنیا میں ایک ہے. لیکن لوگوں کے جو راستے، شہروں کے، بزرگوں کے، لوگوں کے، وہ کئی ہیں. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے وقت کے بادشاہ کو سمجھایا. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بصیرت کے لیے دلیل مانگی کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں ان کو مار کے ان کو طریقہ بتایا 4 کہ ذبح کرو، ان کو بلاؤ اور پھر ان کو بلاؤ، پھر آئیں گے. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک شخص کا کہ بیت المقدس کے پاس سے گزرا، کہا یہ کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا. اللہ نے اس کو 100 سال مار کے دوبارہ اٹھایا، وہ شہر آباد ہو چکا تھا. بتایا ایسے مردے زندہ ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس سے 7 بالیاں ہو اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ ہو. اتنا اللہ تعالیٰ وہ بڑھاتے ہیں. اور جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، ان کی مثال دی جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو، کوئی وہاں دانے ڈال دے کہ یہ اگیں گے، بارش آئی وہ سارے دانے بھی گئے. کہ یہ ہے ریاکاری سے جو خرچ کرنے والے. اور ایک مثال اور دی کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، باغ ہے اس کا، سوچتا ہے آمدن آئے گی، چلو یہی کھائیں گے، بچے چھوٹے ہیں. اچانک آگ بگولا آیا، باغ سارا جل گیا. یہ جو ریاکار ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے نہ اللہ کلام کرے گا نہ دیکھے گا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے۔ ان میں ایک احسان کر کے جتلانے والا، کسی کو کوئی زکوٰۃ دے دی، پیسے دی، سارا سال ان سے کام کروایا اور ان سے جناب نہ وہ احسان ضائع ہے، بالکل ختم ہے اور غلط ہے۔ گاؤں میں لوگ دانے دے دیتے ہیں عشر وغیرہ، اور پھر سارا سال ان کے مردوں سے کھیتوں میں کام کرواتے ہیں اور عورتوں سے گھروں میں اور شہروں میں، یہ بالکل ضائع ہے۔ فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، احسان کر کے جتلانے والا، اور مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا بیان کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور گواہی دینے والے پر اور لکھنے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سود والے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں، کم از کم ہے اپنی ماں سے منہ کالا کرنا۔ فرمایا چند روپے جو سود کھاتا ہے 36 دفعہ زنا سے، بدکاری سے بدتر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرض کے مسائل بیان کیے کہ جب قرض دو کسی کو تو لکھ لیا کرو، ساڑھے تے اتوار نہیں ہے گا، اور وہ مر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر مصیبت پانی، لکھو 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 لکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قرض کے سلسلے میں جس نے قرض دیا ہے اس کو اسلام کہتا ہے بھائی کو مہلت دے، آسانی دے، اللہ تجھ پہ آسانی کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو پیسے دیے جتنی دیر اس کے پاس رہے پیسے تو آ جائیں گے لیکن صدقے کا ثواب ہوگا۔ پھر فرمایا دگنا ثواب ملے گا۔ جناب پہلے آپ نے کہا تھا ایک گنا، فرمایا اگر ٹائم بڑھا دے تو دگنا ثواب ہے۔ اس کو یہ کہا کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو معاف کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور دینے والے کو کہا کہ اگر تو واپس کر سکتا ہے، پیسے آ گئے اور تو نہیں دیتا تو ظالم ہے تو، مت الغنی یہ ظلم، اپنا سیدھا لگانا، پیسے اس کو نہ دینا، یہ منافق ہے جو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ پھر گروی کا مسئلہ بیان کیا۔ گروی چیز ضمانت کے طور پر سونا، مکان، دکان آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ مکان اور دکان اگر آپ نے کسی سے گروی لیا ہے پیسے کے بدلے میں، آپ اس مکان پہ قبضہ رکھیں، دکان پہ رکھیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے اس مکان میں رہنا ہے تو کرایہ اس کا مقرر کرو، یہ نہیں 500 روپے، اللہ کو سب پتہ ہے اس علاقے میں جتنا اس کا کرایہ ہے وہ مقرر کرو، چاہے ابھی اس کو دو چاہے اپنے پاس لکھتے جاؤ۔ جب پیسے وہ واپس کرے بولو 5 لاکھ میں نے دیا تھا، ہاں لاکھ تمہارا کرایہ آ گیا، اب 4 لاکھ تم نے میرا دینا ہے، یہ ہے۔ اسی طرح دکان ہے، اسی طرح مکان ہے، یہ نہیں کہ پیسہ ویسے کا ویسا ہے اور تو مفت دکان، حرام حرام حرام۔ دکان ہے یا مکان ہے بالکل حرام ہے۔ زمین کہیں لے لیتے، پنجابی کہتے ہیں گڑ گانے، پیسے دے دیے 10 ایکڑ مال کھا رہا ہے، نہیں، اب اس کی صورت یہ ہے کہ مزارہ بن جا اور پیداوار آئے، وہ جب پیسہ دے زمین واپس، مفت میں زمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو شاگردوں کو کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے نا تو گھوڑی کے لیے گھاس دے تو وہ بھی نہ لینا، وہ بھی سود ہے، پیسے تو تمہارے آ جائیں گے، یہ گھاس کس مسئلے کے اندر ہے؟ ہاں 2 چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے گروی، ایک سواری کا جانور اور ایک دودھ والا جانور، کیونکہ اس کو تم چارہ ڈالتے ہو، اس کا دودھ پی سکتے ہو، اس پہ جانور پہ سواری کا، باقی فائدہ اٹھانا گروی چیز سے حرام ہے۔ مجھے کیا فائدہ، نہ دے تمہیں کسی نے کہا ہے؟ اور سورۃ بقرہ کے آخر میں وہ 2 آیتیں، ان کی فضیلت پہلے سن چکے ہو کہ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دی، رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔